بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر عمران خان کو پاکستان میں انصاف نہ ملا تو وہ امریکہ میں اس کے انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ ڈونلڈ لو وہی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے سفیر اسد مجید خان کو بلا کر یہ دھمکی آمیز زبان استعمال کی تھی کہ اگر پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کو، عمران خان کے خلاف آنے والی تحریک کو اگر کامیاب بنایا گیا تو پاکستان کے جو اگلے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر پاکستان کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس سائفر کی آمد سے پہلے ہی پاکستان میں سٹیج عمران خان کی رخصتی کے لیے سج گیا تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ اب عمران خان کا جو بیگیج ہے وہ اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، اور نہ امریکہ مزید اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں وہ ایک ایسے پاپولر اور ایک ایسے مضبوط حکمران کو قبول کرے مزید کہ جو امریکہ کو بوقت ضرورت آنکھیں دکھا سکتا ہے، ایبسلوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے، اور وہ عالمی فورم پر کھڑے ہو کر امریکہ کو اس کی دوغلی جو افغان پالیسی ہے اور یا دوسرے جو دوہرے معیارات ہیں دنیا میں برتاؤ کے، وہ یاد دلاتا ہے۔ اور وہیں وہ شخص جو ہے ایک ایسی اسلامی اقدار کی بات کرتا ہے، ایک آئیڈیل کے طور پر وہ دنیا کی کسی موجودہ جمہوریت کی بجائے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب ایک کلچر کا، ایک ثقافت کا، ایک تہذیب کا ایک نظریاتی احیاء بھی ہوتا ہے کہ دور جدید میں، کہ جب یہ چیزیں متروک قرار پا چکی ہیں اور ایک زمانے کا ایک نیا چلن ہے اور ایک نئی ایک لہر ہے جدیدیت کی جس میں بہت سے نظریات غالب ہیں، تو اس میں اس دور کی بات کرنا، جو اس سسٹم کی بات کرنا کہ وہ آج بھی قابل عمل ہے، اس کے قریب تر سسٹم کو قائم کیا جا سکتا ہے، اور وہ سسٹم جس کے بارے میں بہت سے افسانے اور بہت سی کہانیاں گھڑی گئی ہیں، اس کو ایک انسانوں کی فلاح کا اور بہبود کا ایک نظام ثابت کرنا، یہ ایک ایسا بوجھ تھا کہ جو پاکستان کی جو منحنی اور ڈولتی اور ڈگمگاتی اور لڑکھڑاتی اور لرزتی ہوئی ریاست اتنی سخت قسم کے جو ایک نظریاتی بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک سٹیج تو سج گیا تھا کہ عمران خان کو فارغ کرنا ہے۔ امریکہ کے سفیر اور جو ان کے سفارتی حکام تھے لاہور میں، اسلام آباد میں، ان کے قونصل خانوں میں، وہ مسلسل اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، اور یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ عمران خان کو ناپسند کرتے ہیں، وہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، وہ انہیں کسی شرم اور کسی جھجک کا بھی انہیں سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ بالکل اوپنلی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، ان کو ہلہ شیری دے رہے تھے، ان کو منظم کر رہے تھے۔ تو صاف لگ رہا تھا کہ امریکہ پاکستان کے اس سسٹم سے ناراض ہے، نالاں ہے، ایک فرد سے وہ نالاں ہے، اور جو بائیڈن ایک سال تک ان کا کوئی رابطہ ایک ایسے ملک سے کہ وزیر اعظم سے نہیں ہوا اقتدار میں آنے کے بعد، کہ جو ساؤتھ ایشیا میں خاصا اہم بھی ہے اور افغانستان کے حوالے سے بھی اس کی خاصی اہمیت تھی۔ اس کے باوجود یہ سائفر کا جو نقش ہے وہ امریکہ نے چھوڑنا کیوں ضروری سمجھا؟ شاید پاکستان میں جو فیصلہ ساز تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، انہیں فیس سیونگ کے لیے ایک ایسے سائفر کی، ایسے ثبوت کی ضرورت تھی کہ امریکہ وہ شاید اپنے دوستوں کو، اپنی فیصلہ سازی کے جہاں کوئی اختلاف رائے تھا،
ان کو منوانے کے لیے شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ سے ایسا سندیسہ آنا چاہیے ثبوت کے طور پر، تاکہ وہ یہ کہیں کہ امریکہ مغضوب الغضب ہو گیا تھا، امریکہ ناراض ہو گیا تھا، امریکہ کا جو چہرہ ہے وہ تمتما رہا تھا، سرخ ہو رہا تھا غصے سے، اس لیے عمران خان کو ہٹانا ضروری تھا۔ سائفر آ گیا، پھر اس کے بعد جو کہانی شروع ہو گئی، اور آج یہ مقدمہ پورے عروج پر آ چکا ہے، یہ چل رہا ہے عدالتوں میں، اور عمران خان اس سائفر کی بنیاد پر مقبول ہوتے چلے گئے، اور پاکستان وہ ایک نیشنلسٹ اپروچ کے ساتھ سامنے آئے، اور وہ پاکستانیوں نے پھر ان کی بات پر پوری طرح یقین کر لیا، اور یہ سائفر جو ہے یہ پاکستان کے پورے سسٹم کے لیے ایک دلدل بنتی چلی گئی۔ کبھی یہ کہا گیا کہ سائفر کوئی ہے ہی نہیں، کبھی کہا گیا سائفر ہے، کبھی سائفر گم کر دیا، کبھی سائفر کا تقدس کی بات ہونے لگی، کبھی اس کی رازداری کی بات ہونے لگی، کبھی اس کے افشا ہونے کی بات ہونے لگی، کبھی اسے قومی راز بنا کر پیش کیا جانے لگا، اور یوں ایک گورکھ دھندا جو ہے اس سائفر کے نام پر گزشتہ 1.5-2 سال سے چل رہا ہے، اور یہ عمران خان کے خلاف ایک اب سائفر کی گمشدگی کا یا قومی رازوں کے افشا کرنے کا ایک مقدمہ چل رہا ہے، اور پاکستان کے اٹارنی جنرل نے یہاں تک کہا ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ سزائے موت اگر دی بھی جائے، امریکہ حقیقت میں اپنی نخوت کو، اپنے تکبر کو چیلنج کرنے والوں کو برے انجام سے دوچار کرتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اس کو عالمی پلیٹ فارم پہ امبیرس کرنے والوں کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے برسوں انتظار کیا ہے صدام حسین کا، اور صدام حسین کو ایک غار کے اندر سے جس حالت میں برآمد کیا گیا، تو وہ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ امریکہ اپنا چیلنج کرنے والوں کو کس انداز سے، کس انجام سے دوچار کرتا ہے۔ قذافی جیسے مضبوط آدمی کو جو امریکی شرائط پر صدام کی طرح ہی سرنڈر کرتے جا رہے تھے، پھر کس طرح ایک زخمی حالت میں ایک پائپ کے اندر سے برآمد کیا گیا۔ یہ ایک تو سزا اور عتاب کا ایک انداز تھا، یہ دوسرا جو ہے وہ اس میں وہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ ذلیل کرنے کا انداز، وہ ذلیل بھی کیا جاتا ہے اپنے مخالفین کو، اور برسوں انتظار کیا جاتا ہے، برسوں کے بعد انہیں پھر اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ نشان عبرت بن کر رہ جائیں یہ چھوٹے ملکوں میں، پھر دوبارہ کبھی ایسی سوچ نہ ابھرے کہ امریکہ کی اقدار کو، امریکہ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج کرے اور کوئی اس کی حکم کی سرتابی کرے۔ اس بنیاد پر اب یہ مقدمہ چل رہا ہے۔ یہ حقیقت میں پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ یہ سمجھ چکی ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے دباؤ پر رجیم چینج ہوئی، اور جو چیز ابھی انفولڈ ہونا باقی ہے وہ بھی سامنے آ کے رہے گی، کیونکہ اس معاملے میں اب راز کا جو معاملہ تھا، وہ رازداری کا، وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ جب یہ ایک مقدمہ آئے گا، اس کے فیصلے ہوں گے، جوں یہ لمبا ہوتا جائے گا، اس وقت یہ سوال اٹھتا جائے گا امریکہ کس طرح ملکوں میں رجیم چینج کرتا ہے، کس طرح ان کے طاقتور فورسز پہ وہ انفلوئنس کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، اپنے فیصلے منواتا ہے ان سے، کس طرح ڈنڈے کے زور پر، کس طرح ڈرا دھمکا کر، دھمکیوں کے ذریعے، اور اتنی امریکہ اور پاکستان کے تعلق پر سوالیہ نشان اٹھتے چلے جائیں گے، اتنا ہی پاکستانیوں کے ذہن میں یہ بات جاگزی ہوتی جائے گی، یہ ان کے ذہنوں میں پختہ ہوتی جائے گی کہ پاکستان اور امریکہ کا جو تعلق ہے وہ دو دوستوں کا نہیں ہے، وہ دو شراکت داروں کا نہیں ہے، دو پارٹنرز کا نہیں ہے، دو حلیفوں کا نہیں ہے، بلکہ وہ غلام اور آقا کا ہے۔ پاکستانیوں کے اندر جو ان کا احساس غلامی ہے وہ مزید سخت ہو جائے گا، وہ مزید مضبوط ہو جائے گا، وہ مزید بکھرتا چلا جائے گا جوں یہ کہانی آگے آتی جائے گی، کیونکہ اب اس وقت تک پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کا جو تعلق ہے وہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ بہت ایک امبیلنس ہے، اس میں عدم توازن ہے، اس میں ایک آقا نظر آتا ہے، ایک غلام نظر آتا ہے، اور امریکہ اپنا کام نکال کر پاکستان کو پھر کھلے آسمان تلے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح اب جو ایک نئی موو ہے کہ عمران خان کو اس سائفر کیس میں پھنسا دیا جائے، اور اگر انہیں سزا ہوتی ہے تو یہ تاریخ کا ایک
نیا رخ بن جائے گا، اور تاریخ میں عمران خان نے تو امر ہونا ہی ہے اگر وہ اس بنیاد پر سزا پاتے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو لوگ داستانوں کا حصہ بنتے ہیں، جو گیتوں کا حصہ بنتے ہیں، جن کے نام پہ پھر مائیں لوریاں دیتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک آزادی کے ایک ہیرو، پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کی ایک علامت، ایک محافظ اور ایک نشان کے طور پر تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کا جو تعلق ہے اس میں بھی ہمیشہ ایک پھانس رہے گی، اس میں ایک الجھن رہے گی ہمیشہ کی طرح، اور امریکہ کو پاکستان کی رائے عامہ کو دوبارہ اپنا ہم نوا بنانے میں یا اپنے لیے قبولیت کا جو عنصر ہے وہ مضبوط بنانے میں ایک طویل عرصہ لگے گا۔ اب علیمہ خان نے جو بات کی ہے کہ ہم اس مقدمے کو امریکہ تک لے جائیں گے اور ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، اب پی ٹی آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدمے کو پھیلانا چاہتی ہے کہ جو پاکستان میں جو عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی کے گرد جو پھندا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ان کے گرد ایک سرخ دائرہ کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے کہ وہ دائرہ پھیل کر امریکہ تک وسعت اختیار کرے۔ ڈونلڈ لو امریکہ کا جب اس میں نام آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اس شخصیت کا، جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام بھی آئے گا، جن کے نام یہ سائفر آیا تھا، یا جو اس سائفر پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے تھے۔ اب امریکہ کی عدالت ان درخواستوں کو انٹرٹین کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک سیاسی پتہ ضرور ہے، اور جس سے امریکہ اور پاکستان کا تعلق جو ہے وہ ڈسکس ہوگا، میڈیا میں آئے گا، رائے عامہ میں آئے گا، اور یہ اس تعلق کی جو خرابی ہے، اس کا جو عدم توازن ہے وہ بھی پوری طرح سامنے آئے گا۔ امریکہ کا کردار سامنے آئے گا کہ پاکستان جیسے ایٹمی ملکوں کو وہ کس طرح ہانکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستانی دنیا میں ہیں، امریکہ کے اندر بھی ہیں، ان کے اندر بھی جو ایک قوم پرستانہ جذبات پہلے ہی ابھرے ہوئے ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے۔ اور یوں یہ جو سائفر کا قصہ ہے، یہ قضیہ ہے، یہ امریکہ کی سیاست کو بھی متاثر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ آنے والے دنوں میں برطانیہ کی سیاست کو بھی متاثر کرے گا، کیونکہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں، امریکہ میں بسنے والے، برطانیہ میں بسنے والے، ان میں 90% سے زیادہ لوگ وہ عمران خان کو درست سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اوپن نیس کے اندر رہ رہے ہیں، وہ کھلے ڈلے معاشروں میں رہ رہے ہیں، وہ شہری آزادیوں کے حامل، وہ رائے عامہ کی جو جذبات ہے اس کی قدر کرنے والے معاشروں کے اندر پل کر جوان ہوئے ہیں، اس کے بینیفیشری ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک ایسی سوسائٹی کی تشکیل ہونی چاہیے۔ علیمہ خان نے جس مقدمے کی بات کی ہے، آگے چل کر یہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، لیکن اس میں یہ حکمت عملی دکھائی دے رہی ہے کہ جو پھندا، جو رسی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے گرد باندھی جا رہی ہے، ان کے گرد جو اس کا حصار بنایا جا رہا ہے، وہ اس کو پھیلا کر امریکہ تک، ڈونلڈ لو تک دراز کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ڈونلڈ لو کا کردار اس میں زیر بحث آئے۔ ڈونلڈ لو کے کردار کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا کردار اس میں سامنے آئے، اور جب امریکہ کا کردار، ڈونلڈ لو کا کردار سامنے آئے گا تو پھر اس میں ان کی جو پاکستانی اتحادی ہیں، جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں ان کی خواہشات پر، پھر ان کا کردار بھی اس میں سامنے آئے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیاسی کارڈ ہے کہ اگر یہ کھیلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پی ٹی آئی، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بحران پاکستان کی سیاست کو کسی نہ کسی انداز سے متاثر کیے ہوئے ہے، وہ بحران امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں میں بھی کم از کم پاکستانیوں کی حد تک، اور ایک امریکن جو ایک لابی ہے کہ جو اعتدال پسند ہے، اس حد تک وہ وہاں کی سیاست کو بھی متاثر کرتا چلا جائے گا اور اس پر بھی اپنے اثرات مرتب کرے گا۔